رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ المائدہ جو ہے یہ آج ہم انشاءاللہ اس کی ابتدا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹرے۔ یہ ٹرے نہیں جس میں آپ کھانا رکھتے ہیں، دسترخوان، کھانا، مائدہ اس کو کہتے ہیں۔ تو مائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اوپر سے کھانا اترے، جس طرح من سلوا اترتا رہا ہے۔ اللہ نے کہا من سلوا اتار کے آگے دیکھا تھا تو نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ کھا کے تو نافرمانی ہی ہوئی نا، اور من سلوے کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب میں نے اتارا تو چھوڑنا تم لوگوں کو بھی نہیں، لیکن من سلوا اترا، ان کے لیے مائدہ اترا نہیں، بس پھر اس پہ ڈرا کے چپ کرا دیا انہوں نے کہ خام خواہ کی نشانیاں نہ مانگا کرو، جو کام کرنے والا بتایا وہ کرو۔ تو یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب 6 ہجری کا آخر چل رہا تھا اور 7 ہجری کا شروع تھا، تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، کیونکہ یہ 6-7 ہجری کا جو دور ہے، اس دور کے اندر مسلمان عمرے کے لیے گئے تو کافروں نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ برکیف اللہ پاک نے یہ ان کو پھر اس کے اندر بہت سارے احکامات اللہ پاک نے اس میں دیے ہیں۔ تو یہ جب مسلمانوں کے پاس احد کا وقت ہوا اور ان کے اوپر وہ گزری جو احد میں گزری، تو اس کے بعد مسلمانوں کو نا اس خطرے نے اس قدر ان کے اندر آگ بھر دی تھی مسلمانوں کے اندر کہ جب مسلمانوں کو شہید کیا گیا احد کے اندر، تو پھر مسلمان نا بہت زیادہ گرم جوشی میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہی بندے مار دیے انہوں نے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پوری قوت کے ساتھ نا پورے عرب سے ٹکر لے لی، اور وہ جب یہ صورت اتری ہے تو اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اسلام ایک ناقابل شکست جو ہے طاقت نظر آنے لگ گئی تھی، اور اسلامی ریاست ایک طرف نجف، دوسری طرف شام، تیسری طرف بحر احمر، اور چوتھی طرف جو ہے مکہ کے قریب تک پھیل گئی تھی۔ تو احد میں جو مسلمانوں نے زخم کھائے تھے وہ ان کی ہمتیں توڑنے کی بجائے ان کے لیے ایک اور عزم کا تازیانہ ثابت ہوا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا، وہ پھر اٹھے اور 3 سال کے اندر انہوں نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، اور جہاں جہاں بھی حجاز کے اندر یہودی آباد تھے وہ ان کو ٹیکس دینے لگ گئے۔ تو کافروں نے پھر اسلام کو دبانے کی جو آخری کوشش کی وہ غزوہ خندق میں کی، لیکن اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ تو اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام اب پھیل کے رہے گا، جو بھی ہے اسلام نے آنا ہے۔ تو اس ضمن میں اب مسلمانوں کی ایک ریاست بن گئی تھی کہ ایسی ریاست جہاں وہ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں اور کوئی ان کے عقیدے، مسلک یا قانون کے اندر دخل نہ دے سکے۔ تو پھر ان چند برسوں کے اندر مسلمان ایک مستقل تہذیب بن گئے تھے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے جو آج سورت کے اندر آنی ہے، یہ سورت کی جان ہے۔ مستقل تہذیب، وہ سویلائزیشن جس کا میں عمومی طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ مغربی تہذیب اور ایک اسلامی تہذیب۔ اب مغربی تہذیب کہنے کی بجائے اب آپ یہ کہ کافرانہ تہذیب اور ایک اسلامی تہذیب، دو چیزیں ہیں۔ مغربی مشرقی اب سب لوگ اسی میں بہہ گئے ہیں، تو جس کی مطلب ہر جگہ پر مسلمان جو تھے نا وہ کافروں سے الگ نظر آ رہے تھے۔ ہر جگہ پر اخلاق لے لیں ان میں الگ تھے، ان کا معاشرت لے لیں الگ تھے، تمدن لے لیں، ہر چیز میں وہ کفار سے بالکل الگ نظر آ رہے تھے۔ حتیٰ کہ اب ساری جن جگہوں پہ مسلمانوں کے قبضے ہو گئے تھے وہاں باجماعت نماز ہونے لگ گئی تھی، ہر بستی اور قبیلے میں امام بن گئے تھے، مقرر کر دیے تھے رسول اللہ نے، اور اسلامی جو قوانین تھے وہ فوجداری اور دیوانی جو تھے یہ بڑی حد تک بن چکے تھے۔ اس کے مطابق سزائیں ہو رہی تھیں، ان کے مطابق جائیدادوں کے مسئلے، ان سب چیزوں کے ذریعے عدالتیں اپنی تھی، لین دین اپنا تھا، خرید و فروخت اپنی تھی، سارے پرانے معاملے بند، نئے طریقے سے وراثتوں کا مستقل ضابطہ بن گیا تھا، نکاح، طلاق، شرعی پردہ، لوگوں کے گھروں میں آنے جانے کے احکام، زنا اور قذف کی سزائیں، یعنی پوری نا زندگی جو تھی نا مسلمانوں کی معاشرت تھی وہ ایک خاص اسلامی ڈھانچے میں ڈل چکی تھی۔ اب مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے پہننے، ان کا رہنا سہنا یہ ایک نئی مستقل شکل اختیار کر گیا تھا۔ تو اسلامی زندگی اس کی اس قدر خوبصورتی کے ساتھ تہذیب بن چکی تھی کہ کافر اس سے مایوس ہو گئے، اور اس بات کو اب ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ انہوں نے اپنی ہر شے الگ کر لی، ان کی تو پوری سویلائزیشن الگ ہو گئی۔ تو اب وہ مسلمانوں کو جو ہے نا اس سے مایوس ہو گئے تھے کہ اب کبھی مسلمان ان سے ملیں گے۔ تو اس بارے میں اللہ پاک نے ایک بڑی لمبی چوڑی اس کے اندر وضاحتیں بیان کی،
جس کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کو ان کی مذہبی تمدنی اور سیاسی زندگی کے بارے میں بتایا اور چھوٹی چھوٹی چیز کے بارے میں بتایا، مثلا حج، نماز، غسل، وضو، تیمم، ہر چیز، مطلب سزائیں، ہاتھ کس طرح، بڑی سی بڑی چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز. اور مسلمانوں کو یہ اللہ پاک نے بتایا کہ دیکھو تم اب ایک مسلمان گروہ بن چکے ہو، تو تم سے پہلے بھی ہم نے اہل کتاب کو جو ہے نا اس طرح کا گروہ بنایا تھا، تمہاری مظلومی کا دور ختم ہو گیا ہے، اب آزمائشوں کا دور شروع ہو گیا. یہ نہ ہو کہ تم اہل کتاب کی طرح دین کو چھوڑ بیٹھو اور پھر تم بھی اسی طرح یہود و نصارہ کی طرح کے کام کرنے لگ جاؤ. تو اللہ پاک نے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر بتائی ہیں. تو اس کا آغاز ہی کچھ اس قسم کا ہوا ہے کہ اس کے آغاز میں اللہ پاک نے 2-4 لفظ بول دیے ہیں اور وہ اس ایک آدھ لفظ کے ذریعے سے اللہ پاک نے جو ہے نا سارا کام لیا. اب اللہ پاک شریعت دیتے ہوئے ان سے کچھ عہد لے رہے ہیں. تو کیا اس سے شروع ہوتا ہے کہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب اپنے وعدوں کو اور اپنے عقدوں کو پوری پوری پابندی اس کی کرنا. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. بلکہ اگلا بھی پڑھ لینا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا تھا، اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو. نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزائیں بہت سخت ہیں. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا، یہ تمہارے لیے ناجائز ہیں کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہاری دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اور آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا ہے. لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ نا ایک مضمون ہے پورا خطبہ جو میں نے 5 آیتوں کا آپ کے سامنے پڑھ دیا. اس کی اب تشریح ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو اس میں اللہ پاک نے جو پہلی بات کی نا کہ اے ایمان والو، فرمایا اب تم نے دعویٰ ایمان کا کر دیا تو چلو میں تم کو ایمان والے کہتا ہوں. پہلا کام یہ ہے کہ اوفو بالعقود، کہ تم نے اب اپنے وعدے اور اپنی جو تم پہ بندشیں لگ جائیں، جو حدود و قیود خدا تمہیں بیان کر رہا ہے ان کو تم نے پورا کرنا ہے. کچھ عہد میں تم سے لے رہا ہوں، یہ عہد شریعت کا عہد ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا اب ایک معاہدہ ہو گیا ہے، اب تم نے اسے پورا کرنا ہے. یہ اس صورت کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. اس کے علاوہ بھی انسان کا خدا کے ساتھ، انسان کا انسان کے ساتھ اور انسان کا اپنے ساتھ جو کوئی بھی وعدہ ہے نا اس کو پورا کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. اور یہ بھی حکم دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کا انسانوں میں سے کافر ہو یا مومن، آپ نے جس کے ساتھ عہد کیا ہے عہد کو پورا کرنا ہے. اگر وہ عہد توڑ دے تو پھر تم بھی توڑ دو. تو پہلی چیز آ گئی کہ اللہ کے ساتھ جو تم عہد کرو اس کو پورا کرو. دوسرا
کسی انسان کے ساتھ عہد کرو تو پورا کرو، اور اپنے آپ کے ساتھ عہد کر لو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، تو اس کو بھی اللہ پاک نے کہا اس میں تم پورا کرو۔ تو یہاں فرماتا ہے اب اللہ تعالیٰ کچھ عہد لے رہا ہے، ان عہدوں میں سے ایک عہد کیا ہے؟ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کچھ جانور جو ہیں وہ میں نے تمہارے لیے سارے حلال کر دیے، کچھ ایسے ہیں جو حرام ہیں، وہ میں آگے تمہیں بیان کر دوں گا۔ یہاں دو لفظ بولے گئے ہیں، بہیمت الانام۔ بہیمہ کہتے ہیں کا اطلاق جو ہے نا ہر چرنے والے جانور پر ہوتا ہے، اور انام اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو تمہارے لیے جانور میں نے حلال کیے ہیں یہ 4 ہیں، لیکن بہیمت الانام، اس کے ساتھ ساتھ تم پر وہ بھی چرندے چوپائے بھی اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، جن کا دائرہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو کچلیاں نہ رکھتے ہوں، یعنی حیوانی غذا کھانے کی بجائے نباتاتی غذا کھاتے ہوں، یہ جو فصلیں کھاتے ہیں ان کے بارے میں۔ دوسرا، حیوانی خصوصیات میں جو جانور عرب میں پائے جاتے ہیں ان جیسے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں جتنے بھی جانور بتائے ہیں وہ مولانا لوگوں نے وضاحتیں اس کے بارے میں کی ہیں کہ جناب یہ کون کون سے جانور ہیں، تو علماء کرام نے اس کے اوپر ایک بھرپور تجزیہ لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر بہت اچھا مضمون لکھا ہے، تو وہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ مویشیوں سے ملتے ہوئے چوپائے جو نہ درندے ہوں نہ شکاری ہوں، پھاڑ کر کھانے والے جو نا درندے ان کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد ہے ہرن، نیل گائے، ٹھیک ہے نا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو گھوڑا بھی لکھا ہے، انہوں نے گھوڑا بھی لکھا ہے، فقہ حنفی کے اندر گھوڑا مکروہ ہے کھانا، میں آپ کو بات بتا دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو بخاری شریف کی اس کے مطابق ہے کہ حضور کے دور میں لوگ گھوڑا کھایا کرتے تھے، حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہم گھوڑا کھاتے تھے۔ اب شور مچ جاتا ہے جی گھوڑا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی بندہ خدا ہمارے ملک میں نہیں کھایا جاتا، الگ بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں آپ کے سامنے آپ گھر آئے تو کھانا تھا، آپ کھانا کھانے لگے تو آپ کی عموماً عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیا ہے۔ 2 چیزیں آپ لازمی پوچھتے تھے کہ کہاں سے آیا، کہیں صدقہ تو نہیں، تو منع تھا، اور ہے کیا اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ گو ہے جنگل کے اندر جو پھرتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو کھانے کو بڑھا دیا، یعنی چھوڑ دیا آپ نے۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کھائیں، آپ نے فرمایا نہیں تم کھاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حرام ہے، فرمایا نہیں حرام نہیں، بات اس کی صرف اتنی سی ہے کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں ہمارے علاقے میں یہ کراہت کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے، تم لوگوں کے علاقوں میں یہ کھاتے ہیں تو تم لوگ کھا لو۔ تو ایک ہوتی طبعی طور پر کراہت آدمی کو ہونی، بعض بندوں کو کریلے نہیں اچھے لگتے، بعض کو بینگن اچھے نہیں لگتے، شلجم نہیں، وہ حرام نہیں ہوتی، لیکن اس آدمی کے لیے کوئی طبعی طور پر اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ایسی چیزوں کو کھانے کی وجہ سے، اس کے ذائقے کی وجہ سے، اس کی شکل کی وجہ سے۔ تو گھوڑے کا معاملہ بھی یہی ہے، ہمارے ہندوستان میں یہ نہیں کھایا جاتا، عربوں میں یہ کھایا جاتا تھا اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ آج بھی بڑے مہنگے کباب ملتے ہیں گھوڑے کے وہاں پر نا، اگر آپ جائیں تو یہ بڑے گھوڑے کھاتے ہیں، ترکی لوگ بڑے گھوڑے کھاتے ہیں، وہاں گھوڑے کا برگر جو ہے نا ہارس ہیمبرگ، وہ کبھی آپ جائیں تو مطلب آج کل ڈرامہ اس کا دیکھتے چلو گھوڑا بھی تھوڑا کھا لیں، اس کا چیک کر لیں، تو مطلب شوقین ہے نا، ترکوں کے شوقین ہو گیا، ایسے ہی خام خواہ بیٹھے بیٹھے سیکولر ترک، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا بیڑا گرک کیا وہ ترکی ہے، باقی ملک بعد میں تباہ ہوئے، سب سے پہلے ترکی تباہ ہوا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے بڑا ماڈرن تھا۔ آپ جا کر دیکھیں ترکیوں کا، وہ تو اس طرح جیسے پیرس کے اندر سلطان نہیں رہتا، یہ جو سلطان بنے ہوئے ہیں ارتگل اور دوسرے بڑے بڑے محل تھے ان کے، یہ کب حضرت عمر کی طرح نیک تھے، آوارہ قسم کے سلطان، اور مطلب مسلمان امت کے لیے تو وہ ہیرو ہے نا، جو ایکشن ری پلے کرے، وہ تو پتا مسلمانوں کو تو وہ کیا وینڈیم ہوتا تھا، ایک اور بھی ہوتا تھا نامراد وہ ٹرمینیٹر 2 والا، وہ بھی، ان کو تو ایکشن چاہیے، تو جو ان کا حکمران ایکشن والے جملے ادا کرے بڑے بڑے کہ یہ ایسے کر دوں گا، بلے سے ماروں گا، فلانے کو لٹاؤں گا، اب خود لیٹے ہوئے ہیں، ان کو ایکشن چاہیے، یہ حقیقت کچھ نہیں دیکھتے۔ تو خیر وہاں پر گھوڑا بھی کھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ کی طرح کے کوئی بھی جانور ہیں
وہ تم لوگ کھا سکتے ہو. البتہ کھچر گدھا وغیرہ ان کو شریعت نے حرام کیا ہے, حدیث سے یہ حرام ہے, وہ اس قاعدے سے مستثنا ہے. ایک ہے ایک قاعدے کے مطابق, اور کچھ چیزیں ایسی اس قاعدے میں تو آ جاتی ہیں لیکن نبی پاک نے حدیث میں ان کو حرام کر دیا ہے. خیبر کے موقع پر لوگوں نے گدھا پکایا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو الٹ دو اس کی ہانڈیوں کو, اور وہ ساری پکتی ہوئی ہانڈیاں نبی علیہ السلام نے الٹوا دی تھیں ساری کی ساری. تو مطلب وہ الگ بات ہے کہ لاہور کا یہ بکرا ہے, تو اگر آپ مطلب کہیں کہ لاہوری بکرا تو وہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے کھوتا شریف ہے, تو مطلب اس کی چیزیں آپ لوگ بڑے آرام سے کھاتے ہیں. اس میں قربانی کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے. مولانا مرحوم سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ قربانی جو ہے مولانا صاحب یہ کس طرح, یہ ہم جو بھینس ہے اس کی قربانی کس طرح جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہیمۃ الانعام یہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ وہ 4 جانور جو عرب کے اندر ہیں, گائے, اونٹ, بیڑ اور بکری, ٹھیک ہے. اب گائے کی طرح کا اس کا نر اور مادہ ان کے وہ بھی, اور جو ان کی مانند ہیں. تو گائے جو ہے, بھینس جو ہے, اس کو جاموس کہتے ہیں عربی میں. تو جاموس کے بارے میں وہابی بہت زیادہ شور مچاتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے. تو یہ حلال ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ حلال نہیں کہتا, یہ قربانی کے لیے مطلب جائز نہیں ہے. ویسے حلال کھانا مانتے ہیں, قربانی کے لیے یہ کہتے جائز نہیں ہے. تو قربانی بھی اس کی ہو سکتی ہے, کٹے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے, اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا. میں نے ادھر اس وقت مولانا سے پوچھا اگر کسی علاقے میں لوگ پالتو جانوروں میں ہرن پال رہے ہوں تو کیا وہ جائز ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل جائز ہے, کیونکہ وہ ان کے پالتو جانور ہیں. ہرن کی بھی قربانی لگ جاتی ہے. نیل گائے بھی آپ جنگل سے پکڑ کے اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. اگر وہ نیل گائے آپ نے ویسے گھروں میں رکھی ہوئی ہے اس کی بھی قربانی لگ سکتی ہے. تو اس لیے ان جیسا جانور ہونا چاہیے. اب وہ جو رینڈیئر ہے ادھر وہ لوگ کھاتے ہیں قطب شمالی میں, تو وہ بھی اس طرح ہرن کی شکل کی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. مار خور ہے جو آپ کا, یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا الصید, یہاں پر فرمایا صرف ان جانوروں کا شکار جائز ہے ان کا شکار جن کا کھانا جائز ہے. اللہ نے کہا ان سب کو تم سب کو شکار کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں ہاں شکار اس حال میں کہ تم احرام میں نہ ہو جائز نہیں, تم احرام میں ہو جائز نہیں. فرمایا ان چیزوں کا شکار اگر تم کرو گے اگر احرام کی حالت میں تم ہو گئے تو وہ تمہارے لیے جائز نہیں. احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ شکار جا رہا ہے کسی اور آدمی کو کہ اس کا شکار کر لو, یہ بھی نہیں آپ کر سکتے. یا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم اس کا شکار کر لو. لیکن بخاری شریف میں ایک جگہ پہ مجھے ہوا کہ شکار کیا ہوا جانور احرام کی حالت میں کھایا گیا حضور کے ساتھ ہی وہاں پر. تو میں نے مولانا سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی اور آدمی شکار کردہ جانور آپ کے لیے لے آئے تو احرام کی حالت میں کھا سکتے ہیں, آپ نہیں شکار کر سکتے کسی صورت میں. تو احرام کی حالت میں آپ کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ شکار نہیں کھائیں گے. تو اس کے بارے میں پھر باقی یہ ہے ہاں جو موذی جانور ہے اس کو آپ احرام کی حالت میں مار سکتے ہیں, جیسے سانپ ہے, بچھو ہے, اور کوئی ایسے جانور ہیں تو وہ آپ ان کو احرام کی حالت میں موذی جانور کو مار سکتے ہیں. ان کو ہلاک کرنا پڑے گا, اس کو ہلاک کرنا کہتے ہیں, شکار کرنا نہیں کہہ سکتے. تو فرمایا شکار ان جانوروں کا عمومی طور پر ہوتا ہے جو جنگلی ہوتے ہیں, جن کے پکڑنے میں کسی تدبیر یا ہیلے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ عمومی طور پر گھریلو جانور جو ہیں بیڑ, بکری, گائے, اس کو آپ شکار کر کے نہیں کرتے بلکہ آپ ذبح کر کے اس کو کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ ان کے ذبح کی کوئی ممانعت نہیں. حالت احرام یا حدود حرم کے اندر اگر تم داخل ہو جاؤ, خواہ وہ بلا احرام ہی ہو, تو تم کو وہاں پر حرم کے اندر رہتے ہوئے شکار نہیں کرنا چاہیے. یہ منع کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کے بارے میں فرمایا. آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ جو چاہے تم کو حکم دے. اس سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا مصلحت اور بلا حکمت ہی حکم دیتے ہیں. فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا ہے جو تمہارے بارے میں بہتر چیزیں تھیں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ تم نے ماننا ہے. منع کس چیز سے ہے
کہ ان احکام کی اسرار کی تفتیش کرنی شروع کر دیں آپ. یہ کیوں حرام ہے، وہ کیوں حرام ہے، وہ منع کر دیا. اللہ نے کہا میں نے حلال حرام تمہارے لیے واضح کر دیے، یہ قانون صرف میرے پاس ہے کہ میں تمہیں حلال اور حرام جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.